صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کی خصوصیات. ایام عزا کے عشرہ اولیٰ کے یہ ایپیسوڈز چل رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے چند اصحاب کا تذکرہ کیا. یقیناً سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، سورہ صف کی آیت نمبر 4 کی، جس کا میں پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، صف بستہ جہاد کرتے ہیں، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یقیناً لائق احترام، لائق عزت ہیں وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، اور وہ لوگ جو صف باندھ کر، یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام صف باندھ کر جہاد کر رہے ہیں. آپ غور کریں اور فکر کریں کہ علماء نے کہا، علماء کیا کہتے ہیں ان کی تشبیہ دیا ہے کس سے؟ قرآن مجید سے. اصحاب امام حسین علیہ السلام کہ قرآن مجید کا چاہے سورہ بقرہ ہو، چاہے سورہ کوثر ہو، چاہے سورہ نساء ہو، یا سورہ توحید ہو، سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں، سورہ ناس ہو، سورہ فلق ہو، سورہ مسد ہو، سورہ قریش ہو، یہ سب مختلف سورے ہیں. سب جدا جدا جب اگر ان کا نام لیا جائے تو ہر کا نام الگ الگ ہے، لیکن جب ان کو سمیٹ دیا جائے اور جمع کر دیا جائے تو یہ قرآن بنتا ہے. ویسے ہی اصحاب حسین علیہ السلام میں کوئی حبیب ہے، کوئی جون ہے، کوئی سعید ہے، کوئی زہیر ہے، کوئی قیس ہے. مختلف لوگ ہیں. 72 شہداء، 72 پاروں کو حسین نے جمع کر کے ایک قرآن بنا دیا. یعنی اصحاب امام حسین جدا کیا جاتا ہے تو مختلف نام کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف سید الشہداء کے لشکر والوں کو شہید کربلا کہا جاتا ہے. اور ان میں سے جس طریقے سے قرآن کی جو فضیلت ہے سورہ بقرہ کی، یا سورہ آل عمران کی، یا سورہ انعام کی الی آخرہ، یا وہی فضیلت ہے سورہ کوثر کی، سورہ توحید کی، اسی طریقے سے جو فضیلت کربلا کے میدان میں بزرگ شہید کی ہے، 90 سالہ شہید کی ہے، وہی فضیلت اور منزلت 6 مہینے کے شہید کی ہے. کوئی عمر کی قید نہیں ہے کربلا میں. یہ بظاہر عمر کے حساب سے سب جدا تھے، لیکن عزم اور ارادے کے لحاظ سے سب ایک تھے کربلا میں. آج چند با وفائے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، جن میں سے ایک نام آتا ہے جناب جون کا. جناب جون آپ جو ہے جناب ابوذر غفاری کے غلام تھے. یہ غلام تھے. جب جناب ابوذر کو ربضہ کسی نے شہر بدر کیا، جلا وطن کیا، تو آپ ان کے ساتھ چلے گئے. اور جب 32 ہجری میں آپ جناب ابوذر کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے، تو آپ وہاں سے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ان کے اصحاب وفا میں شمار ہوئے. پھر آپ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے. جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور حتیٰ کہ آپ مدینے سے کربلا گئے. آپ کہن سال تھے، یعنی بزرگ سال تھے. آپ کی خصوصیات کیا تھی؟ آپ کی کوالٹی کیا تھی؟ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ جنگی اسلحے کو پہچاننے میں اور بنانے میں مہارت حاصل رکھتے تھے. جنگی سامان کو بنانے کے استاد تھے آپ. اور آپ کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا
کہ آپ روز عاشورہ اور شب عاشورہ میرے بابا کے خیمے کے قریب سرگرم تھے اسلحہ کو تیار کرنے میں اور آمادہ کرنے میں، کیونکہ آپ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق سوڈان اور مصر کے علاقے سے تھا، یعنی آپ افریقی تھے، آپ حبش کے تھے، لیکن یقیناً میں نے کہا اول روز کہ لشکر امام حسین علیہ السلام مختلف موتی تھے جن کو حسین نے چن کے ایک خوبصورت تسبیح تیار کر دی کربلا کے شہیدوں کو۔ آپ کا نسب یہ ہے کہ جون ابن ہوئی ابن قتادہ ابن آور ابن ساعدہ ابن اوف ابن کاف ابن ہوئی، اور بتایا میں نے آپ کا تعلق سوڈان اور مصر تھا۔ آپ کی زندگی میں نے بیان کیا کہ آپ پہلے جناب ابو ذر غفاری علیہ الرحمہ کے غلام تھے، اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا گئے، اور کربلا گئے ہی نہیں، کربلا جانے کے بعد شہید ہوئے، شہادت کو پیش کیا۔ کس عالم میں؟ پہلے تو اسلحہ سازی کی، اسلحہ بنایا، خوب تیار کیا، اور آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب وقت آیا، شہادت کا وقت آیا، روز عاشورہ آیا، آپ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد امام سے اجازت طلب کرنے لگے کہ امام مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام خاموش کھڑے تھے۔ امام نے کہا کہ تم میرے چاہنے والے ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے حبیب ہو۔ تو آپ نے کیا کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، میں بھی اپنے جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے خون کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے سیاہ خون کو آپ کے طیب و طاہر خون سے ملانا چاہتا ہوں۔ امام نے کلیجے سے لگا لیا جناب جون کو، اور کہا کہ امام نے پھر اس کے بعد دعا کی جناب جون کے لیے، اور جناب جون ظہر کی نماز میں امام علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر ادا کیا، نماز خوف ادا کیا۔ اس کے بعد وقت جنگ آیا۔ اس سے پہلے جب صبح کے وقت 2 حملے ہوئے تھے عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے، یزید ابن معاویہ کے لشکر کی طرف سے، تو آپ نے ان دونوں حملے میں مدد کی، دفاع کرنے میں، روکنے میں مدد کی، اور روز عاشورہ جب ظہر کی نماز ادا ہوئی اور اجازت لے کر جنگ کے میدان میں گئے، کئی زخم لگے آپ کو، کئی زخم لگے، اور بڑے بڑے زخم لگے، یہاں تک کہ جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور امام آپ کے قریب پہنچے، آپ کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اپنے زانو پہ رکھنے کے بعد امام نے دعا کیا، اللہم بیض وجہہ، خدایا جناب جون کے چہرے کو سفید کر دے، جناب جون کے جسم کو، پسینے کو خوشبودار بنا دے، اور جناب جون کو محشور کر کس کے ساتھ؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ روایت ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ جب شہدائے کربلا کے لاشیں کو دفن کرنے کے لیے لوگ آئے، اور 10 دن کے بعد جب جناب جون کے لاش ملی تو ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے کستوری کی خوشبو آ رہی ہو۔ آپ سوچے امام نے جو کہا وہ دنیا نے دیکھا، یہ زندہ معجزہ ہیں امام علیہ السلام کے۔ اور پھر اس کے بعد خوب جنگ کیا، جناب جون نے خوب جنگ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گئے ہیں اور کم سے کم 25 سے 70 عمر ابن سعد کے لشکر والوں کو جہنم میں بھیجا ہے، واصل جہنم کیا ہے، کم سے کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 70 لوگوں کو، اور جنگ کرتے جا رہے تھے، اور یہ جملہ دہراتے جا رہے تھے کہ خدایا میں اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یاد رکھیے گا کربلا میں جینا بہت سخت تھا بنسبت مرنے کی، مرنا بہت آسان تھا کربلا میں بنسبت جینے کی۔ میں اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، اور میری تلوار دشمنوں کے خون کی پیاسی ہے، جناب جون کی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا، اپنی تلوار اور زبان سے میں رسول کے نواسے کی خدمت کروں گا، اور یقیناً انہوں نے کیا، اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ جناب جون تھے جن کا تذکرہ امام زمانہ نے بڑے اچھے اور بڑے اچھے الفاظ سے زیارت ناہیہ میں کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جون کی طرح زندگی کریں،
اگر ایک غلام کا یہ مقام ہے اور امام نے فرق نہ رکھا، کسی غلام کا، کسی مالک کا، کسی چیز کا فرق نہ رکھا، بس یہ دیکھا کہ کون راہ حق میں جان قربان کرنا چاہتا ہے، کون اپنے اللہ کی راہ میں، کون اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں تذکرہ کروں گا ایک اور بزرگ صحابی کا جس کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر اسدی۔ آپ کا تعلق اسد قبیلے سے تھا اور آپ اصحاب رسول خدا میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد اصحاب رسول خدا کے بعد آپ اصحاب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کی فضیلت یہ تھی کہ آپ زہد، تقوی، علم، معارف اور اس کے ساتھ ساتھ آپ راویان حدیث بھی تھے اور شب زندہ دار تھے، شبوں میں عبادت کرتے تھے، دن میں عبادت کرتے تھے، اور آپ ایک شب میں ہر شب کو ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور جہاد کا ذکر مفصل ان تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابی تھے اور خاص شاگرد تھے۔ کون؟ حبیب ابن مظاہر اسدی، اور مولا علی کے ساتھ یہ کئی جنگوں میں شریک رہے۔ صاحب رجال کشی نے فضیل ابن زبیر کے حوالے سے حضرت حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار کے مابین ہونے والے مکالمے کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے تھے، ان کے علم ایسا تھا، یا یہ کہہ دیا جائے انہوں نے لکھا کہ تربیت امام علی علیہ السلام کا اثر یہ تھا کہ آپ کو علم باطن، علم غیب سے واقف تھے اور آنے والی بلا اور مشکلات سے واقف تھے، کیونکہ ایک دوسرے نے یعنی جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب میثم تمار نے ایک دوسرے کو ایک ایک کی شہادت سے باخبر کیا۔ یہ فضیلت ہے، یہ منزلت ہے کس کی؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی۔ پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کا شمار راویان حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے قبل آپ کیا کرتے تھے؟ آپ لوگ کی خلقت کس طریقے سے تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نور کے مانند تھے، اور ہم لوگ نور کے مانند تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے اور فرشتوں کو تحلیل، تسبیح اور تقدیس سکھاتے تھے۔ یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابی کا، جناب حبیب ابن مظاہر کا۔ قیام امام حسین علیہ السلام میں کردار کیا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کا؟ حبیب ابن مظاہر کے سلسلے میں ہم لوگ جو یعنی سنتے چلے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے، یہ بھی ہے، لیکن خود جب ان کو معلوم چلا، جب سب سے پہلے مسلم ابن عقیل علیہ السلام پہنچے ہیں، اور خط لکھنے والوں میں حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے سر فہرست تاریخ میں حبیب ابن مظاہر کا نام آتا ہے، اور جب پہنچے ہیں تو آپ نے ملاقات کی، اور سب سے پہلے عابس ابن ابی شبیب شاکری نے خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیا تو حبیب ابن مظاہر سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں عابس کی بات کے، اور یقیناً جناب مسلم کے لیے، آپ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ اور عابس شاکری، یہ تینوں لوگ مل کے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ جب جناب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی اور ان کو معلوم چلا کہ حسین کربلا کی طرف گامزن ہے، تو پھر یہ کربلا کے لیے نکل پڑے۔ دن میں یہ خاموش رہتے تھے، دن میں یہ مخفی رہتے تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں لوگ، اور رات میں سفر کرتے تھے۔ کتنے جاباز تھے، کتنے وفادار تھے، اور کیسے صحابی تھے کہ چاہتے تھے، ورنہ اس ماحول میں ہم کیا ہے، ہم اگر مجلس ہوتی رہتی ہے، اگر کہیں ہلکی سے گرمی یا سردی ہو گئی، یا کہیں خدا نخواستہ ہلکی سے بوندا باندی ہو گئی، یا خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی، تو چپے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جہاں پہ معلوم ہے نہ ہماری جان جانے والی ہے، نہ ہمیں کوئی تھپڑ مارنے والا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر خدا نخواستہ مر بھی گئے تو شہید مریں گے، کوئی زخم نہیں دے گا، پیاسے نہیں رہیں گے۔ لیکن کوئی ان سے تو سیکھے کہ کس ماحول میں دن میں مخفی رہتے تھے، راتوں میں سفر کرتے تھے، اور رات میں سفر کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے جا ملے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جو ہے شب عاشور جو ہے یزید ابن حسین سے کچھ مزاحیہ الفاظ کہے، تو یزید ابن حسین کہنے لگے
کہ اس وقت مذاق کا ماحول نہیں، مذاق کا وقت نہیں ہے. آپ نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے وقت خوشی کا، کہ ہم کل صبح ہوتے ہوتے انشاءاللہ تعالی دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے اور بہشت ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا اور بہشت میں ہم پہنچ جائیں گے. اس سے خوشی کی زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگرچہ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ بعض منابع میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے تو آپ نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور لکھ کر کربلا بلایا. اور روایت معتبر ذرائع سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ثابت بھی ہو، لیکن بہرحال آپ کربلا گئے. اسدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، بزرگ تھے. کربلا پہنچنے کے بعد جب عمر ابن سعد کے لشکر میں اضافہ ہوتا دیکھا تو امام سے اجازت لے کر اپنے قبیلے یعنی قبیلے بنی اسد کے لوگوں کے قریب پاس پہنچے اور مفصل خطاب کے بعد انہیں امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے درخواست کی، جس کا خلاصہ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے آپ کی. میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں، وہ یہ کہ درخواست کرتا ہوں کہ فرزند رسول کی مدد کے لیے کیا ہو، تیار ہو جاؤ. نواسہ رسول آج عمر ابن سعد کے 22,000 لشکر کے درمیان گھر چکے ہیں، تم لوگ ان کی مدد کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور آپ لوگ ہم قبیلہ ہیں، میری بات پر توجہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت تمہیں مل سکے. اور شاید ہو سکتا ہے یہ حبیب بتانا چاہتے ہوں کہ وہ آیت کی تفسیر کر رہے ہوں، قو انفسکم و اہلیکم، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہی کام کیا حبیب ابن مظاہر نے. یہ بہترین تبلیغ کی، خود بھی بچے اور بچانے کی کوشش بھی کی. اور جب یہ خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد چند لوگ، تاریخ میں لکھا ہے کہ چند لوگ جو ہے نکل کر آنے لگے، پھر عمر سعد نے دیکھا تو پھر لشکر سے حملہ کروا دیا اور منتشر کروا دیا ان لوگوں کو. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بیچارے بھاگ کھڑے ہوئے اور ادھر سے ادھر ہٹ گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے لگے. یہ خبر جو ہے اس وقت جو ہے بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام 9 محرم کو اپنے خدا سبحانہ عالم سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ ایسی ایسی باتیں ہیں، اور اس کے بعد دشمن سے مہلت طلب کی امام حسین نے ایک شب کے لیے، تاکہ عبادت میں گزار سکیں. اور میرا تصور یہ کہتا ہے، میری فکر جہاں تک جاتی ہے یہ کہتی ہے کہ ایک شب حسین نے اس لیے لیا تاکہ اپنے حر کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کو بتا سکیں کہ نام حر ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. پھر اس کے بعد واضح نصیحت کیا لشکر والوں کو، کس کے؟ عمر ابن سعد کے. اور خدا کی قسم کتنی بری قوم ہے، حبیب کہتے ہیں خدا کی قسم کتنی بری قوم ہوگی کہ جب روز قیامت یا فردائے قیامت اپنے پیغمبر سے ملاقات کرے گی اور ان کے حضور میں حاضر ہوگی تو ایسے حال میں کہ اسی نواسہ رسول کے خون اور ان کے یار و انصار کے خون سے ان کے ہاتھ آلود ہوں گے. شہادت کی موت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جب شب عاشور اپنے ساتھی سے ملاقات کر رہے ہیں تو کیسے بیان کر رہے ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ کہ شب عاشور جب ہلال ابن نافع نے حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ پریشان ہیں اور وہ یہ فکر کر رہی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی بھی اپنے لشکر والوں کو آزما لیں، کہیں روز عاشورہ دغا نہ دے جائیں، تو حبیب ابن مظاہر خدمت جناب زینب سلام اللہ علیہ میں آئے خیمے کے قریب اور انہوں نے یہ آواز لگائی اور یہ بتایا، اپنے آپ کو ثابت کیا کہ بی بی ہم فرار ہونے والے نہیں ہیں، ہم علی کے واقعی غلام، ہم علی کے واقعی صحابی ہیں. اور کر کے دکھایا. اور ہوا کیا کہ امام صبح عاشور جب آئی تو امام حسین علیہ السلام نے بائیں جانب یعنی جس کو کہتے ہیں میمنہ اور میسرہ کے سردار یعنی بائیں طرف کے سردار کو جناب حبیب ابن مظاہر اور دائنی طرف کے سردار کو میسرہ کے سردار کو زہیر ابن قین اور قلب لشکر جناب عباس علیہ السلام کو سونپا. اور ایک مرتبہ جب دو لوگوں نے حملہ کیا تو امام نے چاہا، حبیب ابن مظاہر نے چاہا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ دو لوگوں نے جب حملہ کیا تو حبیب ابن مظاہر نے کیا کیا، چاہا کہ ان سے جنگ کریں لیکن امام نے منع کیا. اور اس کے بعد جب حبیب ابن مظاہر کی طرف حملے ہونے لگے، حبیب ابن مظاہر بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے جا رہے تھے اور ایسا ہوا کہ حبیب ابن مظاہر کو زخم لگا
اور امام کو نصرت اور مدد کے لیے پکارا۔ امام پہنچے اور جب حبیب ابن مظاہر نے جام شہادت نوش کیا، یہ حبیب ابن مظاہر تھے، اور اس کے بعد امام زمانہ نے، وقت کے امام نے ان کو یاد کیا اور ان کے اوپر سلام بھیجا۔ انہوں نے بچپن کا حق ادا کر دیا۔ جو زندگی ملی تھی بچپن میں حبیب ابن مظاہر کو، آپ لوگ باخبر ہوں گے کہ حبیب ابن مظاہر اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام کی دعوت کیا تھا انہوں نے مدینے میں، اور گھر کی چھت سے دیکھ رہے تھے، گر گئے تھے اور یہ وفات پا گئے تھے۔ ان کے والد نے ان کو ایک حجرے میں لٹا دیا، اور جب رسول خدا امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھا اور پوچھا کہ حبیب کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، تو پوچھا حبیب کہاں ہے؟ تو باپ، اب کتنا باپ تھا، کتنا برداشت کرتا، باپ گریا کرنے لگا۔ پوچھا گریا کا سبب کیا ہے؟ کہا حبیب پورے واقعہ کو بتایا کہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے چھت پہ، اور خوشی کے مارے پیچھے سے واپس جیسے ہونا چاہے قدم پھسلے اور گرے، اور حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حبیب کے پاس لے چلو۔ جب حبیب کے قریب پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھا اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور پھر حبیب زندہ ہو گئے۔ یہاں سے 2 باتیں ہوئی۔ حبیب، سب سے پہلی بات امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے خدا کے لیے کیا اور خدا کے ذریعے کیا ہے، خدا کے لیے کیا اور خدا کے ذریعے کیا، اور جو زندگی ملی تھی حبیب کو حسین کے ذریعے سے، وہ زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ خدایا ہم سب کو حبیب اور جون اور بالخصوص امام حسین کے تمام اصحاب کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم دعا کریں گے یہی کہ خدایا ہم سب کو ایسا بنا دے حسین کے لشکر والوں جیسا، حسین کے صحابی جیسا، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ایام میں دیگر اور اصحاب کا بھی تذکرہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔